بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک بستر خریدا۔ وہ گدا میں نے بستر خریدا جس کے اوپر ایک تصویر بنی ہوئی تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اس نیت سے لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آرام کریں گے، آپ تشریف فرما ہوں گے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے وہ بستر خریدا، اس پر ایک تصویر بنی ہوئی تھی، میں نے اس بستر کو لے کر اپنے گھر میں رکھ لیا۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس اپنے گھر باہر سے تشریف لائے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہوئے اور دروازے پر کھڑے ہو گئے اور گھر کے اندر داخل نہ ہوئے۔ حضرت اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی جانب دیکھا، اللہ کے محبوب کے چہرے پر کو دیکھا تو آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کا اظہار تھا، ناگواری کا اظہار تھا، آپ جیسے اس بات کو پسند نہیں کر رہے تھے۔ آپ کے چہرے سے یہ محسوس ہوا کہ آپ ناپسندیدگی کا اظہار فرما رہے ہیں، آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے پناہ مانگتی ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو نافرمانی ہوئی میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔ اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں یہ بستر آپ کے لیے لیا تھا، میرے آقا نے فرمایا تم کہاں سے لائی ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آپ کے لیے خریدا ہے، اس لیے خریدا، آپ آرام کریں گے، آپ تشریف فرما ہوں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا اے عائشہ اس بستر پر تصویر بنی ہوئی ہے، اور جس گھر میں تصویر ہو اللہ کے فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے، اور جس چیز پر تصویر بنی ہو اللہ رب العالمین جو تصویر بناتا ہے کل قیامت کے دن اسے اس کی سزا ملے گی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تصویر بنانے والے سے کہا جائے گا قیامت کے دن اب تو نے اس کی تصویر بنائی ہے، اسے تراشا ہے، اس بت کو بنایا ہے، اب اس تصویر میں تو جان ڈال کے دکھا، اب اس میں روح پھونک، اسے زندہ کر، تو نے اس تصویر کو بنایا ہے لہذا اسے زندہ کر۔ حضرت اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، موجم الکبیر کی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کثیر تعداد میں صحابہ تشریف فرماتے ہیں، اور وہ صحابہ کرام جن کی تعداد 40 بتائی جاتی ہے، جن میں سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم بھی بیٹھے تھے، یہ صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا اور یہ جبر اور قدر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اس بارے میں بحث چل رہی تھی، بات ہو رہی تھی۔ تو حضرت جبریل امین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر اپنی امت کے پاس تشریف لے جائیے، آج انہوں نے ایک نیا کام شروع کر رکھا ہے،
اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ وہ جبر اور قدر کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر مبارک سے نکلے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے جہاں یہ صحابہ کرام علیہم رضوان بیٹھے تھے اور یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر جلال تھا، اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر اس قدر جلال تھا، آپ کا چہرہ سرخ تھا۔ کتنا سرخ تھا؟ آپ کہتے ہیں یوں لگ رہا تھا جیسے انار کے دانے نچوڑ دیے ہوں، چہرہ اطہر پر نہ انار کے دانے نچوڑ دیے ہوں اور سرخی ظاہر ہو جائے۔ آپ کہتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اس طرح سرخ نظر آ رہا تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ صحابہ کرام نے جب حضور کے جلال کو دیکھا تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحابہ اپنے بازوں کو اٹھا کر بلند کر کے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے اس حال میں کہ صحابہ کرام کے ہاتھ مبارک بھی کانپ رہے تھے، صحابہ کے بازوں بھی کانپ رہے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں معافی چاہتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول ہمیں معاف کر دے۔ یعنی اگر ہم اس بارے میں بحث کر رہے تھے جبر اور قدر کے بارے میں، اللہ اور اس کے رسول اگر اس سے ناراض ہوئے ہیں تو اے اللہ کے رسول ہم آپ سے بھی معافی مانگتے ہیں اور اللہ سے بھی معافی چاہتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ تھا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے پسند نہیں فرما رہے تھے، آپ کو جلال تھا۔ تو صحابہ کو خبر تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ناراضگی فرمائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس بارے میں بحث کر کے اپنے لیے اللہ کی ناراضگی کو مول لینے والے تھے۔ ان قریب تھا کہ اللہ تم سے ناراض ہوتا، لیکن اب اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب تم اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اللہ سے توبہ استغفار کرو، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے لیے اللہ سے بخشش طلب کرے، اللہ سے تمہارے لیے دعا کر دیں تو ضرور تم رب ذوالجلال کو بخشنے والا اور مہربان پاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ امیر المومنین ہیں، آپ کا زمانہ ہے، سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم کے زمانے میں قحط سالی ہو گئی، بارش نہ برسی، مدینے میں بارش کافی دن ہو گئے نہ برسی، سبزہ ختم ہو گیا، حلق المال وجعل یال، ہمارے مال مویشی ہلاک ہونے لگے، ہمارے بچے بھوک پیاس سے مرنے لگے۔ حضرت بلال بن حارث المدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ تھا، قحط پڑ گیا مدینے میں، بارش نہ ہوئی۔ آپ کہتے ہیں میں نے جا کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر پر حاضر ہوا اور آپ کی بارگاہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت بڑی پریشان ہے، یا رسول اللہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط سالی ہے، یا رسول اللہ آپ رب سے التجا کیجئے اللہ آپ کے صدقے بارش عطا فرما دے۔ حضرت
بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعا کی، اس رات جا کر میں سو گیا، میں سویا، میرا مقدر جاگ اٹھا، تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف فرما ہوئے اور مجھ سے کہنے لگے اے بلال بن حارث، تمہاری دعا کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، انشاءاللہ مدینے میں بارش برسے گی، اور تم جا کر عمر کو میرا سلام کہنا اور عمر سے کہنا کہ رعایا پر نرمی رکھے۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے صبح ہوئی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہاری دعا کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تمہاری دعا کو اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ اگلا دن ہوا تو مدینے میں بارش برس رہی تھی، آپ کہتے ہیں اتنی بارش ہوئی کہ ہرا برا ہو گیا سارا مدینہ اور گھاس اگائی، اور کہتے ہیں کہ ہمارے جانور جو بھوکے پیاسے تھے انہوں نے پانی پیا، زمین سہراب ہوئی، ہر جانب ہریالی ہو گئی، اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے جا کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے فاروق اعظم تمہیں رسول اللہ نے سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ اپنی رعایا پر نگہبانی رکھو اور نرمی رکھو۔